اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی نور سحر ٹرانسمیشن۔ آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ ناظرین، رمضان مبارک کی پرفضا اور برکت والے اور خوبصورت لمحات یقیناً آپ گزار رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں محسوس بھی کر رہے ہوں گے، محظوظ بھی کر رہے ہوں گے، اور یقیناً خوب اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ آج جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان تشریف فرمائیں، سب سے پہلے آپ کا تعارف بھی کرواؤں گا، اور ہم نے انشاءاللہ عز و جل ان مہمانوں سے حضور جانے جانا رحمت کائنات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت بھی سننی ہے۔ اور آج کا جو میں موضوع لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، انشاءاللہ عز و جل مہمانوں کے تعارف کے بعد اور ان سے نعت سننے کے بعد میں آپ کو وہ مختصراً اس ٹاپک کے حوالے سے بتاؤں گا، اس موضوع کے حوالے سے بتاؤں گا، اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم چل کر آگے بات بھی کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرمائیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، معروف نعت خوان جناب ساجد علی عباسی صاحب، خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت نعت پڑھنے والے حافظ وسیم قادری صاحب تشریف فرمائیں، خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ اپنی غنغوم صفحات سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبلہ بھائی ساجد آپ سے ہی ابتدا لی جائے، آپ کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ بسم اللہ۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ پہنچے کہ سدرا پہ روح امین یہ کہنے لگے، پہنچ کے سدرا پہ روح امین یہ کہنے لگے کہ یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں۔ انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، کہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے کیا بات ہے، ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت اور پیارے انداز سے حضور علیہ السلام کی مدح شریف فرما رہے تھے۔ میں
حافظ صاحب کی جانب بڑھوں گا، حافظ وسیم قادری صاحب کی جانب گزارش کروں گا کہ آپ بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدوں کے پھول نچھاور کریں۔ بسم اللہ۔ سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، اور ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا، ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا، سب کنارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، فاطمہ علی حسین و حسن، فاطمہ علی حسین و حسن، نور سارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، اور کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ واہ 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 واہ، بڑے خوبصورت انداز سے حضور علیہ السلام کی مدح شریف فرما رہے تھے دونوں حضرات۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی آواز، انداز، علم، عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کا جو میں موضوع لے کر آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں وہ نماز کے حوالے سے ہے۔ کافی سارے دوست احباب کی ریکویسٹ تھی کہ نماز کی فضیلت اور اہمیت کو لازمی بیان کیجیے گا، اور بالخصوص جو اولاد کے ورثے میں جب ہم اپنی اولاد کو دنیا کے معاملات میں سے مال و دولت اور طرح طرح کی چیزیں اس کو جائیداد میں دے رہے ہوتے ہیں،
تو وہاں پر ایک بڑی خاص چیز ہمیں حضرت لقمان کے حوالے سے ملتی ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو جداد میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ارشاد کیا، یعنی پیغام کو آپ نے اپنی اولاد کے ورثے میں پیش کیا۔ نماز اسلام کے بنیادوں میں سے ایک اہم ترین بنیاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے لیے فرض کی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب اس آیت مبارکہ کا اگر مفہوم آپ کو دیکھیں تو مفہوم کلام کچھ یوں ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور بنا شک و شبہ اور لا ریب بے عیب کتاب ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہم نے متقیوں کے لیے ہی نازل کی ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے یہی ہدایت اور پرہیزگاری رکھی ہے، اور فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لے آئے غیب پر، ان لوگوں سے مراد آپ اور میں ہیں۔ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ اور میں ہم غیب پر ایمان لے کے آئیں، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا اور نہ ہی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو دیکھا، ہم نے نہ ہی صحابہ کرام کے دور کو دیکھا۔ آپ اور میں، ہم نے صحابہ کرام کو بھی ان کا دور بھی نہیں دیکھا، تبع تابعین کا دور بھی ہم نے نہیں دیکھا، اس سے بعد آتے ہیں سلف و صالحین تک بات چلتی ہے، اور ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے وہ والا دور بھی نہیں دیکھا، لیکن الحمدللہ قرآن ہمارے ایمان کی تصدیق کر رہا ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو غیب پر ایمان لے آئے۔ اب دیکھیں خدا غیب ہے، لیکن محبوب کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے سنا ہے، اور بلا واسطہ صحابہ کرام اور پھر چلتے چلتے تبع تابعین تک، پھر یوں ہی بزرگان دین تک ہمارے تک یہ بات پہنچی، ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ خدا ہے، غیب ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح محبوب کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے سنا تو ہم نے دیکھا نہیں ہے رسول اللہ کو، نہ صحابہ کو دیکھا، لیکن سلف و صالحین سے سنا اور ہم نے کیا کر لیا؟ یقین کر لیا اور ایمان لے آئے۔ اسی طرح فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو ایمان لے آئے غیب پر اور پھر کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور رب فرماتا ہے کہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے وہ بندے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اب اس میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ متقی اور پرہیزگاروں کی صفتوں کو بیان کر رہا ہے۔ متقی اور پرہیزگار ہونے کے لیے چند صفتیں بیان کی گئی، ان میں سے اہم ترین صفت اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، اور پھر دوسری صفت بندہ مومن کی بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کرے اور وہ رزق راہ خدا میں وہ خرچ کر رہا ہو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ وقت سب کو عطا کرتا ہے، حسن سب کو عطا کرتا ہے، جوانی سب کو ملتی ہے۔ آپ اور میں اپنے اوپر غور کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا وقت عطا کیا ہے، بچپن سے لے کر اس وقت تک ہمارے پاس ہر چیز ہے، صحت ہمارے پاس موجود ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی بندہ، کوئی فرشتہ آپ کے پاس صحت کا، جناب آپ نے اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے اور وہ کوئی کارڈ لے کے آ رہا ہو، کوئی جناب بل آ گئی ہو آپ کے پاس کہ جناب آپ نے اتنی صحت گزار لی ہے، اتنی اچھے وقت گزار لیے، اتنی جناب اللہ تعالیٰ کی آپ نے جو دی ہوئی نعمتیں وہ کھا کر آپ نے اتنا اس کا شکر ادا نہیں کیا، اتنی بل ادا کر دے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ہم صرف اور صرف اگر غور کریں تو ہم سانسوں کی جو اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے وہ حق ادا نہیں کر سکتے، جو ہم بلا سکون سانسیں لے رہے ہیں، آ رہی ہیں، ہماری سانسیں جا رہی ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ہم اپنے اوپر غور کریں ہمارے پاس ہزاروں ایسی نعمتیں موجود ہیں کہ جو ہم اپنے اوپر اگر توجہ کریں، جن کا شکر ہم چاہ کر بھی ادا کریں، ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن حکم یہ ہے، فرمایا وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ، اللہ تعالیٰ متقی بندے کو، اسی بندے کو پسند فرما رہا ہے، اور اس کی پسندیدی کی ایک پہلی صفت اس نے بیان کی، فرمایا میں اسی کو پسند کرتا ہوں جو نماز کو قائم کرتا ہے۔ اب ہمارے پاس ہر چیز موجود ہونے کے باوجود ہم نماز سے بڑے غافل ہیں، نماز سے بہت دور ہیں۔ میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں اور تاریخ کو دیکھتا ہوں، سچی بات تو یہ ہے کہ ہماری نظر سے کئی ایسا دور گزرتا ہے، کئی دفعہ میری نظر سے ایسے دور کے لوگ گزرے کہ جن کے پاس ایک کرتا موجود ہے، یا ایک قمیض کا ٹکڑا موجود ہے، یا ایک کپڑے کا ٹکڑا موجود ہے، جو جناب مرد اگر اپنے جسم پر وہ لپیٹتا ہے تو عورت ویرانہ حالت میں وہ گھر کے اندھیرے میں بیٹھتی ہے، اور اگر عورت لپیٹتی ہے تو مرد جناب اندھیرے میں بیٹھ کے، یہ دونوں پھر بھی ان کی نماز قضا۔ آج آپ اور میں غور کریں، ہمارے پاس 20 قسم کے جناب کپڑے، طرح طرح کے برینڈ کے کپڑے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اگر نماز کا آپ کہیں گے ابھی پاک نہیں ہے میرے کپڑے، ابھی میں نے یہ کرنا ہے، ابھی میں نے وہ کرنا ہے، وہ نماز کے لیے نہیں حاضر ہوگا۔
ساری چیزوں کے لیے اس کے پاس ٹائم ہوگا، اگر نہیں ہے تو ٹائم اس کے لیے نماز کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس نے نہیں جانا تو اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا۔ ناظرین محترم، رمضان مبارک کی برکت والی گھڑیاں ہیں اور رحمت والی گھڑیاں آپ کو نصیب ہیں اور مجھے بھی نصیب ہے۔ یاد رکھیں، مومن ہوتا ہی وہی ہے جس کی پہچان اور شناخت ہوتی ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی شناخت ہوتی ہے۔ آپ کسی چوک چوراہے میں چلے جائیں، وہاں آپ کو مزدور لائن میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان مزدوروں کی اگر آپ نے شناخت کرنی ہو، کسی کو پہچاننا ہو کہ یہ کیا کیا کام کرتے ہیں، تو ان کے سامنے رکھی ہوئی جو شناخت یافتہ چیزیں، ان سے ان کی آپ پہچان کریں گے۔ کوئی پینٹر ہے تو اس کے سامنے جناب برش پڑا ہوگا، بالٹی پڑی ہوگی۔ کوئی جناب اینٹ کا کام کرتا ہے تو سامنے تھوڑے پڑے ہوں گے۔ کوئی جناب ماربل کا کام کرتا ہے تو الگ الگ چیزیں اس کے سامنے میسر ہیں۔ آپ ان کی چیزوں کے سامنے جو اس کے موجود چیزیں، ان کو دیکھ کر آپ پہچان جائیں گے، یہ بندہ فلاں کام کرتا ہے، یہ بندہ فلاں کام کرتا ہے، یہ بندہ فلاں کام کرتا ہے۔ آپ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے، کس سینس سے آپ نے پہچانا؟ آپ خود کہیں گے کہ اس کے سامنے جو شناخت یافتہ چیز پڑی ہوئی تھی، یہ اس کی شناخت تھی، یہ اس کی شخصیت کی پہچان کروا رہی تھی، اس کو دیکھ کے ہم نے پہچان دی کر لی۔ اسی طرح جس طرح وہ شناخت کے لیے سامنے ہتھوڑی ضروری ہے، شناخت کے لیے سامنے برش ضروری ہے، شناخت کے لیے سامنے بیلچہ ضروری ہے، شناخت کے لیے سامنے ہتھوڑا یا اور اس طرح کی جو چیزیں موجود اس کے سامنے موجود ہونا ضروری ہیں، اسی طرح بندہ مومن کے لیے جب اس کی شناخت کی جاتی ہے تو پہلی شناخت میں جو چیز نظر آتی ہے وہ نماز نظر آتی ہے، اور نماز نظر آتی ہے۔ نماز کی وجہ سے بندہ مومن کی شناخت ہوتی ہے، اور اگر نماز اس کے پاس موجود نہیں ہے، نماز جیسی عظیم نعمت موجود نہیں ہے، تو یقیناً وہ مومن کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے آگے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کو ادا کر لیتا ہے، نماز کو پابندی سے پڑھ لیتا ہے، فرمایا وہ متقین لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، وہ میرے قربت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن نماز کی غرض سے گھر سے نکلتا ہے۔ ناظرین غور کیجیے گا الفاظوں پہ، کتنے عمدہ الفاظ ہیں اور ان کے اندر فصاحت و بلاغت اور اللہ کی رحمتوں کا کیا انداز ہے، آپ اگر غور کریں۔ فرمایا جب بندہ مومن نماز کا ارادے سے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی وقت فرشتوں کو اس کے نامہ اعمال لکھنے کو لگا دیتا ہے۔ یوں تو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، لیکن یہ مختص فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے لیے خاص کر دیے جاتے ہیں۔ اب گھر سے نکلتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے اسے کہیں کہیں شہداء کا ثواب میسر آ رہا ہوتا ہے۔ اور فرمایا جب یہ چلتا ہوا مسجد کے قریب آتا ہے اور جناب وضو خانے کی طرف بڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، اب وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد جب یہ منہ دھوتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ جڑ جاتے ہیں، اور ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ کے گناہ جڑ جاتے ہیں، اور فرمایا جب پاؤں دھوتا ہے، پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں، یوں مسح کرتا ہے، سر کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ اب جو گناہ اس کے پاس موجود رہتے ہیں، فرمایا جب یہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے وہ سارے کے سارے گناہ ایک گٹھڑی کی مانت گٹھڑی باندھ کر اس کے سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا جب یہ جا کر اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ باندھتا ہے، اللہ اکبر کے الفاظ کہتا ہے، فرمایا وہ گناہوں کے بوجھ سے اس کے سارے وہ جو سر پہ رکھا ہوتا ہے بوجھ، فرمایا جب یہ سجدے میں جانے لگتا ہے، اس سے رکوع میں جانے سے پہلے پہلے وہ بوجھ اس کا سارا اٹھا کر فرشتے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گویا یہ اب نماز کے لیے کھڑا ہے، اس قدر پاک و صاف ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، اس قدر یہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت ہے۔ اور فرمایا جب وہ فرشتے مسجد کے دروازے پر انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اے بارے اللہ یہ بوجھ ہے، یہ واپس اس پر لگانا ہے، واپس اس کو اس بوجھ کے نیچے دبا دینا ہے یا نہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ بندہ میری بارگاہ میں آ گیا ہے، یہ بندہ میرے سامنے جھک گیا ہے، اب میری غیرت یہ چیز گوارا نہیں کرتی، یہ میرے سامنے آ گیا ہے اور میرے سے جب ہو کر یہ باہر جائے تو گناہ ساتھ لے کے جائے، فرشتوں اس کے سارے گناہ معاف کر دو اور اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ۔ یہ نماز کا مختصر سا جو میسج تھا وہ میں نے آپ لوگوں تک پہنچایا، اور یقیناً با یقیناً نماز کی ہزاروں جو فوائد ہیں، جو ظاہری اعتبار سے بھی ہیں اور باطنی اعتبار سے بھی ہیں۔ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو مومن کی شناخت ہے، نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، نماز ہی ایک ایسا عمدہ عمل ہے جو انسان کی شخصیت کو نکھار کر لوگوں کے سامنے ایک عمدہ اور اعلیٰ طریقہ کار سے پیش کرتی ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو بے حیائی سے اور برے کاموں سے، بدفعلی سے اور جھوٹ جیسے برے اور عظیم لعنت سے انسان کو روکے رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا گزار ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نماز کا پابند بنائے۔ میں پروگرام کو مزید آگے بڑھاؤں گا اور بھائی ساجد علی عباسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ۔
اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہو ازل سے، بے ٹھکانہ ہو ازل سے، مجھے گھر جانے دے، آقا اپنی رحمت کہ سمندر میں اتر جانے دے، سوئے بطحا لیے جاتی ہیں ہوائیں بطحا، سوئے بطحا سوئے بطحا لیے جاتی ہیں ہوائیں بطحا، بوئے دنیا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، روک رضوان نامظفر کو در جنت پر، روک رضوان نامظفر کو در جنت پر، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ واہ واہ واہ، سلامت رہے آپ نے خالد حسنین خالد، اللہ تعالیٰ ان کے غریق کی رحمت کرے، ان کی یاد تازہ کروائی، اللہ تعالیٰ ان کی قبور پر کروڑ ہاں کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ میں حافظ وسیم بھائی کی جانب بڑھوں گا، آپ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں، بسم اللہ۔ ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے، ہر ایک چیز بنی
ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے، یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے، یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے۔ علی کے واسطے ہیں سب ولی زمانے کے، علی کے واسطے ہیں سب ولی زمانے کے، پر قسم علی کی علی ہے میرے نبی کے لیے، قسم علی کی علی ہے میرے نبی کے لیے۔ اور زمین کرب و بلا پر حسین کی گردن، زمین کرب و بلا پر حسین کی گردن، قسم خدا کی کٹی ہے میرے نبی کے لیے، قسم خدا کی کٹی ہے میرے نبی کے لیے۔ اور وہ جن کا نام ہے یوسف، قسم سے اقصی میں وہ جن کا نام ہے یوسف، قسم سے اقصی میں موجود یہ بھی نبی ہیں میرے نبی کے لیے، موجود یہ بھی نبی ہیں میرے نبی کے لیے، ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے، یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے۔
سلامت رہیں، سلامت رہیں. بہت خوب، بہت خوب. اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور عزتوں سے سرفراز فرمائے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا. نئے مہمانوں کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.